الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو ذکر کیا ہے نا وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے کتنی جگہوں پہ سنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بالکل اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ملت ابراہیمی ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے۔ جو اس ملت کو لے کے چلتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بن جاتا ہے۔ جو اس ملت پر چلنے والا ہوتا ہے، جس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتی، بحث والا اینگل نہیں ہوتا، تو جو ملت ابراہیمی پر چلنے والا ہوتا ہے نا وہی اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے، فیوریٹ بن جاتا ہے۔ اور جو دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی نا وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہودی تھے نا یہودی وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر رہے تھے پہلے پارے میں کہ آپ باپ سے تو محبت کر رہے ہو، بیٹے سے نہیں کرتے ہو۔ جو پیغام باپ کا تھا وہی پیغام تو بیٹے کا بھی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹوں میں آتے ہیں نا، اولاد میں آتے ہیں۔ فرمایا جو پیغام باپ کا تھا وہی تو بیٹے کا بھی ہے نا۔ تم کیسے ہو، کیا چیز ہو تم نے باپ سے تو تم اپنے آپ کو باپ کے نام سے تو تم منسوب کرتے ہو، لیکن خود اس کو سینے سے لگانے کے بجائے حق کو پہچاننے کے باوجود تم اسے چھوڑ رہے ہو۔ حالانکہ امید یہ تھی کہ یہود پہچانتے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو یہودی ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، جبکہ صحابہ نے ایسا کیا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ دیکھیں شروع میں جب کوئی بھی نہیں نہ ہوتا دین کی طرف، تو جو دین پر چلنے والا ہوتا ہے نا اس کو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعد میں تو رواج بن جاتا ہے، بعد میں تو رواج، لیکن جو پہلا قطرہ پڑتا ہے نا زمین پر ہریالی تو اسی سے ہوتی ہے نا، بات تو اسی کی ہے نا۔ تو یہ صحابہ نے وہ پہلے قطرے بنے صحابہ۔ تو میں نے اور آپ نے آج کل دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہاں پہ قرآن کی سمجھ رہ گئی ہے، کہ یہ قرآن کا فہم رہ گیا۔ اکثر میری لوگوں سے بات ہوتی ہے، میں انہیں کہتی ہوں آپ قرآن کا فہم دیں بچوں کو، کہتے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا نا قرآن کا فہم۔ ٹھیک ہے بچے عربی پڑھنا سیکھ لیں تو خود بخود جب بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے۔ بڑے ہو کے کب موقع ملتا ہے، ہمیں کب موقع ملا؟ بڑے ہو کے تھوڑے سے بڑے ہوتے تو پھر اپنے پڑھائی میں چلے جاتے ہیں، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بچوں کو پالیں، پھر کپڑے دھوئیں، پھر کھانا بنائیں، پھر ان کی ناز نخرے یہ وہ اٹھائیں۔ تو یہ چیز ہمیں شروع سے دینی ہے ان کو۔ اب جو ہے نا یہودی کیا کرتے تھے، ان کے پاس کتابی علم بہت زیادہ تھا، کتابوں کا علم بہت زیادہ تھا، لیکن کیا نہیں تھا؟ عمل نہیں تھا۔ وہ سستی نجات چاہتے تھے، بس ٹھیک ہے وظیفہ کر لو، ورد کر لو، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ آج مجھ سے اور آپ سے کیا مطلوب ہے کہ ہم بھی صرف کتابی علم سے نہ جڑے بلکہ کس سے جڑے؟ عمل سے جڑے۔ اکثر خواتین مجھ سے پوچھیں ہم کون سا وظیفہ کریں، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ وظیفہ ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کریں، لیکن سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے نا ہمارے پاس، یہ ہے۔ جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوگی نا، یہ علم جب تک اندر نہیں اترے گا انسان کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ تو ہم نے سستی نجات نہیں چاہنی، جبکہ صحابہ نے صرف وظیفوں پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ عملی میدان میں آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے عمل مانگتے ہیں۔ اگر عمل نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں انشاءاللہ ہم پورے اس دورہ قرآن میں عمل 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 کی بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلے اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لذت دین اسلام کی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں اتار دی تھی، یا اللہ وہی لذت آپ ہمیں بھی نصیب کر دیں، وہ لذت آشنائی ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بھی آپ کے راستے میں جب بھاگے نا تو ہم تھکے نا،
ہم بھی آپ کے راستے میں روزانہ ایک نئی طاقت کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ ہم بھی آپ کے راستے میں چلیں. یا اللہ جیسے وہ صحابہ کا ایمان تھا نا، ویسا ہمیں بھی ایمان عطا کر دے. پارہ نمبر 2، سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. پارہ نمبر 2 کا نام ہے سیقولو، اور پہلے پارے کی شخصیت تھی کون سے صحابی رسول تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تھی. دوسرے پارے کی شخصیت کیا کون ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ترتیب کے لحاظ سے بھی وہی آتے. تو دوسرا، اس پارے میں زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام بنے. انہوں نے امامت کا حق ادا کر دیا کہ ان کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے. جو چیزیں انہوں نے دی نا، وہ کسی نے نہیں دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے؟ یہ اسلام کے سخت دشمن تھے. آپ سارے جانتے ہوں گے، آپ سب جانتے ہوں گے سارے. لیکن کیا چیز تھی کہ جنہوں نے عمر سے ان کو عمر فاروق بنا دیا. پہلے تو وہ بہت، اور یہ کوئی تقریباً 39ویں یا 40ویں مسلمان تھے جو یہ ہوئے تھے. اس سے پہلے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر عمر عمر ہی رہتا تھا. میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے بعد میں ہیں، لیکن وہ اپنا مقام بہت آگے لے کے جاتے، اپنا مقام بڑا اعلیٰ بنا لیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہی بنا دے. اور پتہ ہے مزے کی بات بتاؤں، جس کے ساتھ انسان کام کرتا ہے نا، ہر کوئی دل پر بھاتا بھی نہیں ہے، ہر کسی کا نام بھی نہیں زبان پہ آتا. وہ وہی آتا ہے جو اللہ کا فیوریٹ بن جاتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے قبول اسلام کے بارے میں آپ سارے ہی جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ خود بتایا کرتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے 2 کام مجھ میں بہت زیادہ تھے. اور وہ کون سے تھے؟ ایک تو میں شراب بہت زیادہ پیا کرتا تھا، شراب میں دھت رہتے تھے. اور دوسرا کام، میں عورتوں کے ساتھ زنا بہت زیادہ کیا کرتا تھا. یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. اب دیکھیں جب اسلام کا رنگ چڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا کیا ہی خوبصورت کردار سامنے آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ بہت سخت تھے، بہت جذباتی تھے. یہ نوجوان ہوتے تھے، اور فرمایا کرتے جب ہم نوجوان بیٹھتے نا تو جو ہمارے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ کہتے تھے آخر کون ہے جو محمد کی گردن اڑا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عمر فاروق رضی اللہ کہتے تھے میرے دل میں آتا تھا کہ یہ مجھے اجازت دے نا تو میں فوراً جا کے نعوذ باللہ ان کی گردن اڑا دوں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے دل میں، اور کس چیز نے ان کا دل نرم کیا؟ قرآن نے. یہ گئے اپنی بہن کا پتہ چلا، تلوار نیام سے باہر تھی، گئے جا کے پتہ چلا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے، انہوں نے اس کو مارا بھی. پھر کہنے لگے کہ آخر کس چیز نے تمہیں اسلام لانے پہ مجبور کر دیا؟ جو ابھی میں آیا تھا تم کچھ پڑھ رہی تھی، مجھے بھی ذرا پڑھ کر سناؤ. پتہ یہ چلا کہ جب قرآن دل میں اترتا ہے نا، انسان پورے کا پورا بدل جاتا ہے. تو وہ بہن نے جب کہا کہ نہیں آپ پہلے پاک ہو کے آئیں. ظاہری طور پر بھی پاکیزگی کی ضروری ہوتی ہے قرآن اتارنے کے لیے، اور باطنی طور پر بھی ضروری ہوتی ہے. جب ہر ان کو سنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ رونے لگے، دل نرم ہو گیا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جا کے اسلام قبول کیا. اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کھلے عام ہم عبادت نہیں کرتے اور ہم چھپ کے عبادت کرتے؟ آج سے ہم اعلانیہ عبادت کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، یہ اور ابو جہل بہت گہرے دوست تھے. یہ اور ابو جہل بہت گہرے دوست تھے. تو یہ گئے نا زور سے جا کے ابو جہل کا دروازہ کھڑکھڑایا تلوار کی نوک سے. تو ابو جہل باہر آ گیا، اور ظاہر سی بات ہے دوست تھے تو وہ بڑی بڑی محبت کے ساتھ ملنے لگا. تو جب محبت کے ساتھ ملنے لگا نا کہ عمر آپ آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ابو جہل ہکا بکا رہ کے جا کے چھپ گیا. پھر جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے تو صحابہ چھپ کے جاتے تھے، یہ بڑا ظلم ہوتا تھا ان پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اعلان کیا میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آ جائے میرے پاس. یہ بہادری تھی ان کے اندر. یہ تو ان کا ایک وہ رخ تھا. پھر ایک رخ یہ بھی تھا کہ جب ان کو خلافت ملی تو کچھ لوگوں کے دل میں تھا کہ عمر کو خلافت نہیں ملنے چاہیے. کیوں؟ یہ جذباتی بندے تھے. لیکن جب ان کو خلافت ملی، جو تقوی ان کے اندر آیا، انہوں نے بہت بڑی حکومت کی. لیکن پتہ ہے خود اپنے جسم پر
जो इन्होंने कपड़े पहने होते थे वो फटे होते थे, वो पेवंद लगे कपड़े होते थे। एक दफा ईद की नमाज पढ़ाने के लिए चले गए, पाँव में जूता नहीं था, तो आगे सहाबा कहने लगे, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने ये क्या किया? आप बगैर जूते पहने आके कहने लगे, जूता निकल गया था तो क्या मैं अब जूते की तरफ देखता रहता, मैं नमाज पढ़ाने के लिए आ गया। बड़े बड़े हुक्मरान जब इनसे मिलने के लिए आते, अपने वफद भेजते, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं कपड़ों में मिलते। सहाबा को बड़ा अजीब लगता। सहाबा कहते, उमर देखिए वो गरीबी का जमाना चला गया है, आज हमारी हुकूमत है, आज हम अमीर हैं, अब तो आप अपने लिए नया कपड़ा बनवा दे। कहते थे, नहीं, जिस कपड़े में मैं अल्लाह के सामने हाजिर होता हूँ, मुझे क्या है कि मैं उन कपड़ों में लोगों से मिलने ना जाऊँ। आखिर जब बात ना सुनी तो सब मिलके बैठे सहाबा और कहने लगे कि आखिर कौन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह से बात करेगा कि ये अपना कपड़ा चेंज कर दे, अपने इन्होंने जो कपड़े पहने हुए बदल दे। किसी की जरूरत नहीं हुई। सारे कहने लगे हजरत अली रदी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते, उनसे कहते कि वो इनसे बात करे। हजरत अली रदी अल्लाह ने फरमाया, उमर मोहब्बत तो करते लेकिन ये बात कहना मेरे बस की बात नहीं। आखिर सारे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह के पास पहुंच गए कि आप अपने बेटे हजरत उमर रदी अल्लाह से, क्योंकि वो तो मोमिनों की माँ थी ना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ने बुलाया, उमर को भेज दो मेरे पास। जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह आए, चुप करके बैठे रहे, गर्दन झुका के, ये नहीं कहा कि मैं बादशाह हूँ। वो बैठे थे एक बेटा बन के। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह के पास, तो आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ने बात शुरू की, कहने लगी, उमर, ज़माना बदल गया है, हमारे पास माल दौलत आ गया है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया अगर माल है तो वो आपके जिस्म पर नजर आना चाहिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ने नजरें झुकाए हुए और सुन रहे, जी अम्मा, जी अम्मा, जी अम्मा, सुन रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ने फरमाया, उमर अपने कपड़े बदल दो, एक नया कुर्ता बनवा दो। कहने लगे, जी अम्मा। कहते, बात बात मेरी बस हो गई है। तो जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ने नजरें उठाई ना, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ने देखा कि आंसू से दाढ़ी तर थी। इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। कहने लगे, अम्मा आयशा, आप कहती हैं मैं कुर्ता बदल दूंगा, आपके साथ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज गुजरते थे, दिन और रात गुजरते थे, मैं तो मस्जिद में मिला करता था, मैं तो कभी कभी मिला करता था, जैसा कुर्ता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वैसा बनवा के दे, मैं पहनने के लिए तैयार हूँ, वैसा बनवा के दे, मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह इतनी रोई कि उनका दुपट्टा खुद आंसू से तर हो गया। कह लगे, चले जाओ उमर। उमर रदी अल्लाह आगे, जो साहबा सुन के गुफ्तगू, छुप के गुफ्तगू सुन रहे थे, वो आगे कहने लगे, आयशा, अम्मा आयशा, क्या कहा उमर ने? कहने लगे, तुम्हें तो उसका ज़ाहिरी कुर्ता नजर आता है, उसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास नजर आता है। ये वो शख्सियत थी, इनके लिए अल्लाह ने फरमाया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी। कि तकवा था, कोई नहीं पहचाना करता था उमर का। आज मुझे और आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जंग हुई एक, मुझे नाम भूल गया, तो वहाँ काफ़ी दिन लग गए। जो 7 दिन अभी वकास रदी अल्लाह उस काफिले के सरदार थे, तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि जब कब आए और मुझे खबर दे मुसलमान जीते या हारे। आखिर मुसलमानों को फतह मिली तो इनके लिए ख़त भेजा गया। तो जो बंदा खत लेके आया उसने एक ही बार हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह को देखा था, और वो भी जवानी में। अब तो ये बूढ़े हो गए थे, वो पहचान ना सके। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह रोज़ाना जाके रास्ते में बैठ जाते। आखिर वो बंदा आया, घोड़े पे वो बैठा था। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ने फटे कपड़े पहने, पेवंद लगे पहने, रास्ते में बैठे थे। जब वो आया ना, तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह खड़े हो, कहने लगे, वो फलां जगह से आए हो? कहने लगे, हाँ वहीं से आए हो। कहने लगे, क्या बना? कहने लगे, मुसलमान जीत गए। और वो रुका नहीं, उसने पहचाना ही नहीं, वो आगे जा रहा, आगे भाग रहा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह उसके पीछे पीछे भाग रहे, पीछे पीछे भाग रहे। अच्छा ये तो बताओ मुसलमान कितने शहीद हुए हैं, अच्छा ये तो बताओ फतह मिली है? वो ऐसे थोड़ा 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 जवाब देता हुआ आगे जा रहा, और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह उसके पीछे भाग रहे, जूता फट गया, निकल गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव भाग रहे हैं। और वही हाल कि मदीना के अंदर दाखिल हुए, जब लोगों ने देखा तो लोग भागते हुए आगे, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आप क्यों भाग रहे? तो वो जो बंदा था ना घोड़े पे सवार था, वो आगे आगे घोड़ा दौड़ा रहा था, वो फौरन घोड़े से उतरा और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के पाँव के लगा, अमीरुल मोमिनीन आप ही, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें क्या बताता कि मैं एक वो बंदा हूँ जिसने जान देनी है,
جسے مرنا ہے، جسے قبر میں دفن ہونا ہے، جسے مٹی میں مل جانا ہے، میں تمہیں کیا بتاتا؟ یہ بتاتے آپ امیر المومنین نے کہ لیکن نہیں، میں تو اپنے رب کے سامنے جا کے ایک ایک بات کا حساب دینا ہے۔ یہ وہ کردار تھا ان کا جن کو ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج مجھے اور آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایک جوڑا ایک جگہ پہ پہن کے چلے جائیں، دوسری جگہ پہ کیسے پہن کے جا سکتے ہیں؟ تو اپنی زندگیوں کو ہم نے سدھارنا ہے، ہم نے ان شخصیات کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ اور بھی بات کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ ہی دعا کیا کرتے تھے، وہی دعا انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے اور کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ دعا کیا کرتے تھے، بڑی خوبصورت دعا ہے، کہا کرتے تھے اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، کیا کرے؟ فقوینی، بس مجھے قوت عطا کر دے، وانی شدید، اور میں سخت ہوں، ولینی، اور مجھے نرم کر دے، وانی بخیل، اور میں بخیل ہوں، فسخنی، اور پس مجھے سخی کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، آج میں اور آپ بھی دعا کرتے ہیں اللہم انا ضعیف فقوینا، اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، آپ قوت عطا کر دیں، وَإِنَّا شَدِيدُنَا وَلَيِّنَا، اللہ تعالیٰ ہم سخت ہیں، آپ ہمارے اندر نرمی پیدا کر دیں، وَإِنِّي بَخِيلُنَا، ہم بخیل ہیں، فَسَخِّنَا، پس ہمیں سخی کر دیں، آمین ثم آمین۔ بس یوں سمجھ لیں کہ پہلا پارہ بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا پارہ بنی اسماعیل کا ہے، دوسرا پارہ امت مسلمہ کا ہے۔ پہلے پارے سے ہم نے بنی اسرائیل کی بات کی، آگے نکل گئے، لیکن دوسرا پارہ ایسے آگے نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ دوسرا پارہ میرا اور آپ کا پاؤں پکڑ لے گا، نہیں عمل کرو گے تو آگے جانے دوں گا، ایسے چل نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو اصل بات ہے، جو حق ہے، اسے میرے اور آپ کے دل میں اتار دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے جس پر یہ تھے، کون تھے؟ مسلمان تھے۔ آپ کہیں اللہ ہی کا ہے، مشرق و مغرب بھی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں بہترین امت۔ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ سورۃ البقرہ کی نصف آیت ہے، درمیان والی آیت ہے۔ اس میں درمیان والی آیت میں میرا اور آپ کا ذکر ہے، میں اور آپ درمیانی امت ہیں، مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داریاں سکھائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا ہم نے بنا دیا تمہیں امتوں وسطا، بہترین امت بنا دیا۔ یہاں پہ مقصد ہے، میں اکثر بات کیا کرتی تھی، آپ شاید سوچ رہی ایسے ہی کہہ رہی ہے، آج اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے، رب فرما رہے کہ تم نے گواہی دینی ہے۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ جس پر آپ رہے مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ بے شک یہ بہت بھاری ہے، مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ان پر باری نہیں ہے، اور نہیں کہ اور اللہ نہیں ضائع کرتا تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف۔ اب پھیر لو اپنے چہرہ مسجد حرام کی طرف جہاں تم ہو، پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، نہیں پیروی کریں گے وہ آپ کے قبلے کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ وہ آپ کے قبلے کی، اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہوں اپنے بیٹوں کو، بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہ تم بن جانا شک کرنے والوں میں سے۔ یہ آپ کا پہلے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ
دعا بھی کی ہم نے. اب اس یہ جو پارا ہی شروع ہو رہا ہے نا جی جی دوسرا پارا, یہ جو اس کا جو پہلا رکوع ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ بات ہی شروع کرے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. یہ بے وقوف کون تھے؟ یہ ان لوگوں کو بے وقوف کہا جا رہا ہے. اب بات یہ ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو رخ کعبہ کی طرف کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے تو رخ بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف کر کے نماز ادا کرنے لگے, جس کی ابھی جنگ لگی جا رہی ہے قبلہ اول. اب جو یہودی تھے اور جو عیسائی تھے وہ بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, مگر بات یہ تھی کہ یہودی ایک طرف رخ کر کے پڑھتے تھے, یعنی یوں سمجھ لیں مشرق کی طرف, اور جو عیسائی تھے وہ دوسری طرف مغرب کی طرف. ان کا اپنا بھی نہیں تھا کوئی حال. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی طور پر یہ خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو, خانہ کعبہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن ابھی حکم نہیں آیا تھا. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا, نماز کے اندر ہی حکم آ گیا. نماز پڑھا رہے تھے آپ علیہ السلام, نماز کے اندر حکم مل گیا اپنے چہرے کو پھیر دیجئے. کیا تھا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, بس اپنا چہرہ پھیر دیجئے اس کی جانب. اب نماز کے اندر ہی فوراً رخ بدل گیا مکہ کی طرف. جو صحابہ تھے جب رسول اللہ نے رخ بدلا انہوں نے بھی بدل دیا, جو خواتین تھی انہوں نے بھی بدل دیا, جو جہاں تھا ان سب کا رخ کعبہ کی طرف بدل گیا. اب جو بحث مباحثے والے لوگ تھے نا, منافقین, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں, یہ تو خود ہی کنفیوز ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, کبھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے ہیں, کبھی مکہ کی طرف رخ کر کے کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی طرف, تو ان کو کون فالو کرتا ہے, ان کے کون مانتا ہے, تو دوسرے لوگوں کے اندر شک و شبہ. اور ان لوگوں نے اس بات کو لے کے نا, ظاہری چیز کو لے کے نا, انہوں نے بہت بحثیں شروع کر دی, بہت کچھ کہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, یہ بے وقوف ہے, یہ بے وقوف ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و مباحثہ کرنا اللہ کے نزدیک کیا ہے, بے وقوف بننے. یہ کوئی عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا. اب حکم اللہ کا ہے. اصل میں جو قبلہ ہے نا, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا تاکہ ایک لوگ منظم ہو جائے, ایک نظم و ضبط آ جائے. باقی جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو قبلہ آدم ہو گیا تھا, کہا تھا نا فرشتوں سے, آپ نے پڑھا پہلے پارے میں, تو قبلہ آدم علیہ السلام بن گئے. جب اللہ نے کہا کہ یوسف کو سجدہ کرو, کیوں, پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ ہوتا تھا, تعظیم کا, عزت کا. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے جو والد صاحب تھے, تو عرصے بعد جب ان سے مصر ملنے کے لیے گئے, تو وہ جو انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے سجدہ کیا, تو قبلہ وہ گیا. جب اللہ نے کہا کہ رخ کر دو بیت المقدس کی طرف, تو بیت المقدس ہو گیا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ رخ کر دو بیت اللہ کی طرف, تو کر دیا. اب صحابہ نے فوراً کیا کیا, صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں کریں, ہم پہلے ادھر کرتے تھے. انہوں نے صرف سمعنا و اطعنا والی بات کی, اور انہوں نے کیا کیا, رخ بدل دیا. یہ چیز تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بولی ہے کہ قد نرى تقلب وجهك. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعائیں نہیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا وہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیں, بلکہ کیا ہوتا تھا, ایسے حسرت سے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی, ایک آبرو کا اٹھنا. وہی کہتے ہیں نا محبت کے ساتھ, یہ آیت ایک رومانٹک آیت ہے. آپ سوچیں کہ یہ رومانس یہاں پہ کہا, سچی میں اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت تھی, اس قدر پیار تھا نا کہ آپ علیہ السلام نے ابھی بات زبان سے نکالی ہی نہیں ہے, صرف ایسے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام کے اشارے سے, صرف آبرو کے اٹھائے جانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ محبوب کیا یاد کرو گے, ہم نے بھی قبلہ بدل دی ہے. اللہ کے نبی کے اشارے سے اللہ نے قبلہ بدل دیا, اور نبی کے قبلہ بدلنے سے صحابہ بدل گئے. یہ بات ہے اصل, یہ سمجھ آ جانی چاہیے. میں کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری چیزیں میٹر نہیں کرتی. ہم لوگ بہت ظاہری چیزوں کو لے کے بحث و مباحثے شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چیز مانگ رہے, اخلاص, دل. وہ اسی لیے بلے شاہ کہتے ہیں کہ اگر
तस्बीह के दाने फेरते रहे हो, लगातार तुम तस्बीह फेरते रहे, तो दिल ना फिरा तो उस तस्बीह के दानों के फिरने का फायदा क्या है? मैं ये नहीं कहती आप पढ़ा करें, जिक्र किया करें, अल्लाह को याद किया करें, लेकिन बात यह कि दिल फिर जाए ना। सहाबा का दिल फिर गया था। बड़ी खूबसूरत आयत, अल्लाह ने फरमाया मैंने बदल दिया इसको। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें बताया ये जा रहा है कि आप ज़ाहिरी चीज़ों पर बहस मुबावसे करें, दिल ना बदलें तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। फिर मेरी और आपकी बात ये है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं अरसे से नमाजें पढ़ रही हूँ, मैं अरसे से कुरान पढ़ रही हूँ, शायद मैं अल्लाह की बड़ी नेक बंदी हूँ, और एक वो बंदा जो अभी आया वो नहीं पढ़ रहा नमाज, आपको क्या पता अल्लाह उनको कितना बुलंद मकाम दे दे। तो किसी से नफरत नहीं करनी, सब जो भी मिले ना उससे बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आया करें। आप सारे यहाँ पे आ रहे हैं, आप लज्जत चख रहे, आपको मजा आ रहा है, अब आप रोजाना एक एक को भी लेके आए, उनको बताया करें, आए बड़ा मजा आता है। हमने उनके खामियों को नहीं गिनवाना, हमने तो उनको मोहब्बत से, उनको प्यार से, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करवानी है इंशाअल्लाह। ठीक है, अगला रुकू है, रुकू नंबर दूसरे पारे का रुकू नंबर 2 है, और इसका टॉपिक है कि बैतुल्लाह को उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाज। रुकू नंबर 1 का टॉपिक किबले का मकसद मुनज़्ज़म होना, और ये किबले की तब्दीली हुई थी सन 2 हिजरी को। ठीक है, किबले का मकसद मुनज़्ज़म होना। रुकू नंबर 2 है वलिकुल्लि विजहतुन हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, और हर कौम के लिए एक सिमत है, वो उसी की तरफ मुंह करती है। तुम कहीं हो, ले आएगा अल्लाह तुम सबको, यानी पढ़ो, तुम किसकी तरफ मुंह करके, खाना काबा की तरफ करके पढ़ो। तुम कहीं भी हो, अल्लाह तुम ले आएगा तुम सबको, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है। यहाँ पे सॉरी एक तर्जमा मैंने मिस किया, फस्तबिकुल खैरात, तुम वो इसी की तरफ मुंह करनी है, आगे बढ़ो नेकियों में। अल्लाह ताला फरमा रहे आगे बढ़ो नेकियों में, तुम कहीं हो, ले आएगा अल्लाह तुम सबको, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जहाँ से भी आप निकले तो मुंह मोड़ लिया करें मस्जिद हराम की तरफ, और बेशक यही हक है आपके रब की तरफ से, और नहीं अल्लाह बेखबर जो कुछ तुम करते हो। और जहाँ से आप निकले तो मोड़ लिया करें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ, और जहाँ कहीं तुम हो फेर लिया करो अपने मुंह उसी की तरफ, ताकि न रहे लोगों को तुम पर एतराज। अगर उन लोगों के जो नाइंसाफ़ी करें उनसे न डरो तुम उनसे, बल्कि मुझसे डरा करो, ताकि मैं पूरी कर दूं अपना नेमत, अपना इनाम तुम पर, ताकि तुम राह रास्त पर साबित कदम रहो। जैसा कि बेचा हमने तुम्हारे पास रसूल तुम में से पढ़कर सुनाता है हमारी आयतें, वो तुम्हें सिखाता है किताब और हिकमत, और तालीम देता है तुम्हें ऐसी बातों की जिन्हें तुम नहीं जानते। बस क्या करो, तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। बहुत प्यारी आयत है ना प्यारी। फज़कुरूनी यज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, सुबहान अल्लाह। अब इस रुकू में मुझे और आपको ये बताया जा रहा है कि ज़िंदगी में आपने कुछ करके दिखाना है। अल्लाह ताला जो है वो हमें इसमें ये बता रहे हैं कि तुम लोगों से ना डरा करो। बहुत प्यारी आयत है कि फला तखशौहुम वख्शौनी, ये वाली जो आयत है ना ये बहुत खूबसूरत है कि बस तुम लोगों से ना डरो, वख्शौनी और मुझसे डरो। मैं और आप किससे डर रहे हैं? लोगों से डर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारे जो एक अंदर एक जो डर छुपा होता है ना उसको निकाल रहे हैं कि मुझसे डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। मैं और आप बहुत सारे काम इस डर की वजह से करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा ही है ना। मैं अक्सर अक्सर और बेशतर आपको ये कहानी सुनाती हूँ, ये बात बताती रहती हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक दिन हमारे घर बैठे हुए थे सारे, कुछ हमारे घर मेहमान आए हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। बात चली शादी की ना, तो मैं बोली, मैंने कहा मैं वैसे करूँ कि जैसे हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह की है। तो जो हमारे घर मेहमान आए हुए थे कहने लगे कि तड़े अम्मी अबू जिन्होंने खा दिए नहीं तो उन्हें खावाने ना, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, जिन्होंने खा देती बल से तो खावा है ना टाइम आया।
میں نے کہا لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے نا، مجھے لوگوں کا کیا ہے، مجھے تو رسول اللہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے تو ان کی محبت میں شدید ہونا ہے نا، میں نے انہی کو فالو کرنا. میں نے کہا جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، کھانا کھلانا ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، تو جہاں تک باقی دوسری بات ہے تو وہ انشاءاللہ اسلام کو فالو کرنا ہے نا ہم نے، تو وہ بات ہے. پھر اسی طرح ہم گئے جب پیپرز دینے کے لیے، وہاں پہ جو لوگ پیپرز لے رہے تھے ان کو ڈر تھا لوگوں کا. آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، جو لوگ پیپرز لے رہے تھے ان کو ڈر تھا لوگوں کا. ایون کہ جب میں نے پیپر کیا، کیونکہ میری عادت نہیں ہوتی کہ میں زیادہ دیر بیٹھی رہوں، مجھے خود اپنی ذات پر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے، جو مجھے آتا رہتا ہے میں وہی لکھتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی میرا 100% ٹھیک ہوتا ہے، مجھے سب کچھ آتا رہتا ہے، لیکن جو آتا ہے میں نے اپنا لکھنا ہوتا ہے اور میں نے دے کے نکلنا ہوتا ہے وہاں سے. میں نے پیپر کر لیا تو میں کہا مجھ سے پیپر لے لی. مجھ سے نگران کہنے لگی ہیں کہ آپ نے کر لیا؟ میں کہا جی کر لیا. تو ایسے پیپر لیتے کہتی ہیں اگر کسی کے پاس آپ بیٹھ کے کسی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں تو، اور یہ چیز میرے لیے بڑی نئی تھی. میں حیران ہو کے ایسے ان کے منہ کی طرف دیکھی، میں کہا جی اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہو، کسی کے پاس بیٹھ کے کسی کو کچھ بتانا چاہتی ہو، کسی کا پیپر پاس کروانا چاہتی ہوں، میں نے کہا معذرت یہ میں کام نہیں کرتی، میں آپ کو صرف اس لیے یہ کہانیاں بتا رہی ہوں. اللہ نے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی. تو اس دن مجھے یہ آج سمجھ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور پھر ایسا ہوا کہ پھر وہاں پہ بڑے مسائل تھے، بڑے قرآن پاک لوگ غلط پڑھ رہے تھے، تو وہ لوگ پھر نہیں خود فیصلہ کر پا رہی تھی کہ ہم نے کیا تو وہ فلاں جامعہ والی یہ کہیں گے، وہ فلاں یہ کہیں گے. تو وہ جب باقی کوئی چارہ نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر بٹھا دیا کہ آپ ہی قرآن پاک سنیں جی ایز اے قاریہ. تو انہوں نے میرے سائن بھی کروا دیے. میں نے جب قرآن پاک سنا 31 بچیاں تھیں جن میں سے 3-4 پاس ہو رہی تھی، تو میں نے بھی سب کو فیل کر دیا. میں نے کہا ان لوگوں کو شاید لوگوں کا ڈر ہوگا، مجھے تو اللہ کا کلا. اور این وقت پہ اللہ نے یہ آیت میرے دل میں ڈال دیا، میرے ذہن میں ڈال دیا فلا تخشوهم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. تو مجھے اور آپ کو بہت سارے نیکی کے کام شیطان نہیں کروانے دیتا، لوگ نہیں کروانے دیتے کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، تم نے حساب کے لیے میرے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت پیاری آیت ہے کہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں نہیں یاد کرا، یہ نہیں یاد کرا. تو مجھے اور آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کس کو یاد کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو. تو آج کے حوالے سے آپ عملی نکات یہ ضرور لکھیں کہ لوگوں کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا ہے. یہ آج بات آپ لے، اگر یہ چیز آپ کے اندر ہو گئی نا، آپ کو کوئی چیز آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا. تیسری چیز اللہ کا شکر ادا کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں اپنی امامت کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے حقوق اور امامت جب آپ پوری کریں گے، جب آپ پہ امامت کی ذمہ داریاں آئیں گی، آپ نے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، آپ نے ایز اے امت وسط کام کرنا ہے، تو پھر آسان راستہ نہیں ہوتا بلکہ مشکل راستہ ہوتا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا خیال ہے مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ اگر مشکل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ چھوڑ دینا ہے؟ نہیں چھوڑنا. کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ کو یاد کرنے دیں. پھر ہوگا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو مشکلات آتی تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. کیا کر لیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے. مشکل احکامات وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. رکو جی، رکو نمبر 2 کا، رکوع نمبر 2 کا ٹاپک آپ کو لکھوایا ہے بیت اللہ کو امت مسلمہ کا امتیاز بنانا. یہ در حقیقت جو قبلہ تبدیل ہوا تھا نا، بڑا خاص پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. یہ صرف قبلہ نہیں تبدیل ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے امامت کی جو ذمہ داریاں تھی وہ بنی اسرائیل سے چھین کے بنی اسماعیل کو دی تھی. یہ صرف قبلہ نہیں تبدیل ہو رہا تھا، امامت پوری کی پوری تبدیل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پہ ذمہ داریاں آ گئی تھی. یہ
ہمیں ذمہ داریاں دی گئی، اسی لیے یہودیوں کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی، دل میں کھٹکتی تھی کہ یہ ہم سے لے کے ان کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جگ آپ نے مجھے دیا ہے، مجھے دے کے آپ لے کے ان کو دے دیں تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگتا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو مدرسہ دیا ہے تو میں کل کہوں کہ آپ ذرا، آپ کو جتنی بھی مشکل ہوگی آپ دل لگا کے کام کریں گے، میں کل آپ سے کہوں ذرا آپ رہنے دیں، اب جا کے یہ پڑھائیں گی تو آپ اچھے بھلے، مجھ پہ آپ کو غصہ آئے گا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اللہ نے امامت ان سے چھین کے مجھے اور آپ کو دے دی ہے، امت مسلمہ کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے، ٹاپک لکھے راہ حق میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راہ حق میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب امامت مل چکی ہے تو مشکلات آئیں گی، اور مشکلات آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ قربانیاں دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، ٹاپک لکھے راہ حق میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، یعنی شہداء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یہ آیت بڑی خاص ہے، یعنی خوف اور بھوک اور مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں کی کمی سے۔ ہم کیا کریں گے؟ تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک اچھا جی، اور کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو خوشی سے نیکی کرے اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی اور ہدایت سے، اسی کے بعد ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے اور لعنت کرنے والوں نے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر دیں اور ظاہر کر دیں تو یہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اس حال پر کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا مگر وہ بہت ہی رحمان اور بہت ہی رحیم ہے۔ رکوع نمبر 3 میں ہم نے ٹاپک دیکھا تھا کہ راہ حق میں قربانیاں دینے تیار ہو جاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کو امامت ملے گی تو مشکلات آئیں گی، جب مشکلات آئیں گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور قربانیاں کس کس چیز کی دینی پڑتی ہیں؟ اپنے وقت کی، سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا وقت نکالنا۔ اور جو انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے پھر رب العالمین اس کو دگنا کر کے عطا کرتے، قدرتاً اس کے ٹائم میں برکت دے دیتے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اور قربانی کس چیز کی دینی ہے؟ اپنے آرام کی، چھوڑ کے آئے ہوئے نا، ورنہ اس دھوپ میں کون بیٹھتا، ورنہ اس دھوپ میں کون بھاگتا، مشکل ہے لیکن بیٹھے ہوئے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی میں کچھ نہیں دے سکتی آپ لوگوں کو، میں نے کچھ نہیں دینا آپ کو، صرف گو اتنا کہ میں نے اللہ کے کلام کو آپ کو سنانا ہے، میں نے اللہ کی بات آپ تک پہنچانی ہے۔ اجر کون دے گا؟ اللہ۔ تو پھر تیار ہو جائیں انشاءاللہ میدان محشر میں، آپ آج گرمی برداشت کر رہے ہیں نا، تو میدان محشر کے دن انشاءاللہ ایمان ہے کہ اللہ آپ کو حشر کی گرمی سے ضرور بچائے گا۔ اب کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو عملی نکات یہ ہے کہ امامت کا منصب مل چکا ہے امامت کا منصب۔ اب کیا کرنا ہے؟ جتنا رینک بڑا ہوتا ہے، کل بھی بات کی تھی، اتنی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔
میں اور آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو اسٹوڈنٹ کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اسے صرف اپنا سبق یاد کر کے سنانا ہوتا ہے، جبکہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب کی ذمہ داریاں، سب کی ذمہ داریاں، جتنا رینک بڑا اتنی ذمہ داریاں بڑی، جتنا عہدہ بڑا اتنی مشکلات زیادہ، لیکن کیا کرنا ہے ان کو انشاءاللہ نبھائیں گے تو منصب جتنے بڑے ہوں گے اتنے حوصلے بلند ہوں گے اور اللہ اتنے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ عام سی مثال، ایک بندہ ہے جو ابھی ابھی ٹیچر لگا، اس کی پے کتنی ہوتی ہے؟ 20-25 ہزار، اور جو عرصے سے جاب کر رہے بڑھ کے آگے گئے نا، جتنے سال آگے گئے، جتنے آگے بڑھے اتنا ان کو انعام بھی زیادہ ملا نا۔ اسی طرح رب العالمین، آپ جب چھوٹے تھے اسٹوڈنٹ تھے تب بھی آپ کے لیے اچھے درجات تھے، اور جب آپ ٹیچر بن رہے ہیں، آپ آگے علم پھیلا رہے، پھر تو اور رینک زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر آپ نے سمجھانے کا کام شروع کر دیا، اللہ پھر آپ کو بہت بلند درجات بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ اس راستے میں نا، ہماری استاذہ نے بڑی پیاری بات بولی تھی، مجھے بڑی پسند آئی تھی، کہتی ہیں اس راستے میں جو بھی مشکل آئے نا تو بسم اللہ، جو بھی مشکل آئے پیچھے نہیں ہٹنا، جتنی بڑی مشکل آ جائے بسم اللہ، میں اللہ اسلمت لرب العالمین، یا اللہ مجھے قبول ہے، میں آپ کے در پر حاضر ہوں، بس آپ مجھے ہمت دے دیجئے گا، جس قدر مشکل آئے، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، مخارج نہیں ادا ہو رہے، عین نہیں ادا ہو رہا، الحمدللہ، اسلمت لرب العالمین میں نے ادا کرنا ہے۔ آپ کو قواعد کی نہیں سمجھ آ رہی، بسم اللہ، اسلمت لرب العالمین، میں نے کوشش کرنی ہے، لگے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے؟ اب کیسے مدد حاصل کریں گے؟ ایک نماز اور ایک صبر سے۔ آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے، ٹیچرز بھی بیٹھے، نماز میں اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور پھر صبر، کیا صبر کرنا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے، بار بار صبر یاد کرنا ہوتا ہے، پھر ٹیچر کی ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے نا، لیکن اس پہ بھی، لیکن آپ لوگوں کی ٹیچرز بہت اچھی ہیں، نہیں ڈانٹتی، ورنہ مجھ جیسا بندہ ڈانٹ لیتا ہے۔ اس پر بھی صبر، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر ناخوشگواری برداشت کرنا، لوگوں کے رویے اچھے بھی نہیں ہوتے، کچھ آپ کو کچھ باتیں بھی سنا دیتے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مقصد یہی رکھنا ہے۔ اس راستے میں بعض دفعہ لوگ ساتھ چلتے تو لوگ ساتھ چلیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی چلیں تو کوئی بات نہیں، میں اکیلی ہی چلوں گی۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگوں نے تعریف کر دی تو الحمدللہ، نہ بھی کسی نے تعریف کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کرنے دے جو تنقید کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو جم جاتے ہیں نا اس راستے پہ، پھر اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے، اور جس کا سہارا اللہ بن جائے پھر اللہ کیا اسے ٹوٹنے دے گا؟ اللہ کیا اسے بکھرنے دے گا؟ اللہ کبھی بھی نہیں بکھرنے دیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جم گئے تھے نا، تو کیا ہوا تھا؟ اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ جب وہ سورہ لہب نازل ہوئی نا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ام جمیل نے جب یہ سنی، یہ ابو لہب کی بیوی تھی، تو یہ دوڑی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اور اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں کہ میں رسول اللہ کو ماروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے، اللہ کے رسول، ام جمیل آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، اسے میں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ وہ آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اسے نظر ہی نہیں آیا، گالی گلوچ کر کے چلی گئی۔ پھر اللہ غائبانہ مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ پھر یہاں پر ذکر ہے ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی علامت۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پہاڑیاں ہیں۔ پتھر تو اور بھی بہت سارے ہیں، کیوں اللہ نے ذکر نہیں کیا؟ انہی کا کیوں ذکر کیا؟ بات پہاڑیوں کی نہیں تھی، بات تو اس ہستی کی ہے جو ان پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی، ان پر بھاگ رہی تھی، اور وہ کون تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی اس سائی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، ان کی کوشش کی بات ہو رہی ہے۔ وہ صرف ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں بھاگ رہی تھی، وہ تو امت کی پیاس کو بجھانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ یہ تو امت کی پیاس تھی، وہاں سے تو امت نے اٹھنا تھا، وہاں تو رسول نے آنا تھا، اس گھر میں تو مرکز بننا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی، تھک رہی تھی لیکن بھاگ رہی تھی۔ ان کا بھاگنا زیادہ مشکل تھا یا میرا اور آپ کا؟ ان کا زیادہ مشکل تھا۔ اللہ ہم سب کو وہاں پر جانا نصیب کر دے، ہم اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھیں، پھر ہمیں احساس ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو
ایک دن بلکہ میں نے خواب بھی دیکھا، وہاں پہ ہم بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوتے، باقی تو مجھے کسی کی یاد نہیں ہے کون کون تھا، بہت سارے ہوتے ہیں میرے ساتھ لوگ، لیکن مجھے جس لڑکی کی یاد ہے وہ میوش تھی، اور میں میوش کو میں بتا رہی تھی کہ میوش دیکھو ذرا یہ کالے پہاڑ، اور سنو آج سے اتنا عرصہ پہلے کیسے حضرت حاجرہ نے یہاں پہ گزارا کیا، کتنے بڑے بڑے وہاں پہ، تو وہ چیزیں تو ہم لوگ ڈسکس کریں نا، اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو وہاں پہ لے کے جائے اور ہم ان جگہوں کو دیکھیں اور پھر ہم ڈسکس کریں، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں وہاں پہ کیا تھا کہ ان کی دوڑ ایک بچے کے لیے نہیں تھی، ان کی دوڑ تو پوری امت کے لیے تھی۔ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کا توکل تھا رب العالمین کی ذات پر، اللہ پہلے بگاتا ہے، اللہ انسان کا صبر دیکھتا ہے، اور جب انسان بھاگتا ہے نا بغیر رکے، بغیر تھکے، بغیر شکوہ کیے، پھر اللہ تعالیٰ پاؤں کی ایڑیوں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون سا سامان تیار کر کے رکھا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، باقی اسی لیے کہتے ہیں اگر مائیں ہاجرہ بن جائیں آج، حضرت ہاجرہ، تو بیٹے پھر اسماعیل پیدا ہوں گے، اگر مائیں آج حضرت مریم بن جائیں تو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیدا ہوں گے، اور اگر مائیں فاطمہ جیسی بن جائیں تو بیٹے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوں گے۔ ساری بات کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے۔ میں نے اور آپ نے اچھی مائیں بننا ہے۔ میں اور آپ جس دن اچھی مائیں بن گئی نا، جس دن ہم نے کوشش کی، ہم نے بچوں کو کھانا بھی دیا تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہم نے بچوں کو دلاسا دیا تو پیار اور محبت کے ساتھ، ہم نے بچوں کو بٹھایا تو انہیں کسی صحابی کا قصہ سنا دیا، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دیا، پھر جب بچے آپ سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی پیار اور محبت سے کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر آپ بچے اسکول سے آئیں تو آپ ان کو ایسا، خیر میں نہیں استعمال کرنا چاہتی، آپ بہتر جانتے ہیں کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ادھر دفعہ ایاں کروں یا کر بجی روٹی کھا دوسری روٹی نہیں آپ نہیں کھاؤ، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پھر بچے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی بولیں گے، آپ ان کو کوئی وہ بھی ویسا ہی جواب دیں گے، یہ آپ بے فکر رہیں، کیونکہ یہ ہم خود اپنے اپنے پودوں میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، خود ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج سے میں نے اور آپ نے اپنا کردار کس جیسا بن نہیں سکتے، ویسے کوشش کرنی ہے، ہم نے بننا کس جیسا، حضرت حاجرہ جیسا، حضرت مریم جیسا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا، ان کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو وہی میں پہلے بات کرتی کہ کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ بارش کے پہلے قطرے بن جائیں، آپ بارش، ہر بندہ اپنے لیے یہ سوچے، جہاں جہاں پہ میری آواز جائے گی، مجھے نہیں پتا کون سنے گا، کہاں تک جائے گی، واللہ اعلم، جہاں پہ جائے گی، جو بھی مجھے سنے گا، بارش کے پہلے قطرے بن جائے، بعد میں تو رواج بن جاتا ہے، بعد میں تو سارے ہی کر لیتے ہیں، مشکل تو شروع میں ہوتا ہے نا۔ پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو میرا بن جائے گا نا تو پھر میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، اس کا ایمان، یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت شکور ہے، قدردان ہے، بندوں کو ہماری کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، آپ جتنے کام کر لیں صبح سے شام تک، کبھی کسی نے کوئی تعریف کی ہو؟ نہیں نا کی، اللہ کریں گے، آپ اللہ کے لیے باغے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کریں گے، اللہ بڑا قدردان ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر آگے ہے رکوع نمبر 4، بہت پیارا رکوع ہے، بہت خوبصورت آیات ہے اس میں آ رہی ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے، ٹاپک ہے اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کی گردش میں، اور جہازوں میں، چلتے ہیں سمندر میں، اور چیزیں اٹھاتے ہیں جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ نے بادلوں سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں جانور،
اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان ہے، نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کے مد مقابل محبت کرتے ہیں ان سے، جیسے محبت کرنی چاہیے اللہ سے، کا حب اللہ۔ اور جو ایمان والے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے، ایمان والے ہیں وہ اشد حب للہ ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے میں شدید ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ اور کاش آپ جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا جب دیکھ لیں گے عذاب کو کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، ان القوت للہ جمیعا، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی بتا رہے، قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ان سے، جو تابعداری کرتے ہیں، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، اور کہیں گے تابعداری کرنے والے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے وہ بیزار ہیں ہم سے۔ یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان کے لیے، اور نہ نکل پائیں گے وہ آگ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جن لوگوں کے لیے میں اور آپ دنیا میں ان کی خواہشات کے مطابق چلتے چلتے نا اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کا دن ہوگا اور وہ جن کی پیروی کی جا رہی ہوگی وہ آگے آگے ہوں گے، اور جو ان کو مانیں گے وہ پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو وہ جو چھوٹے لوگ ہوں گے نا جو پیروی کرتے ہوں گے وہ اس دن تمنا کریں گے یہ تو ہم سے یہاں پہ بیزار، کاش کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں آج ہو جاؤ بیزار سب سے، آج سب سے امیدیں چھوڑ کے میرے در پہ آ جاؤ، جتنی امیدیں لگانی ہے مجھ سے لگاؤ۔ یہ بندے کچھ نہیں دیتے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی رشتہ تعلق ہے، آپ جس سے امید لگائیں گے کوئی آپ کی امید پر پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان نہیں اتر سکتا۔ امیدیں لگانی ہیں تو فقط رب العالمین سے امیدیں لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رکوع نمبر 4 ہے، ٹاپک میں نے آپ کو دیا اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے آیت میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک ہی اللہ کے ساتھ محبت ہے جو انسان کو عمل کرنے پہ ابھارتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جو آپ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کس کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں؟ اور ایمان والے کون تھے؟ مسلمان تھے، ہم ہیں صحابہ۔ انشاءاللہ اللہ اکبر، یہ اس ٹائم قرآن اتر رہا تھا جب صحابہ اللہ سے محبت میں شدید تھے، اللہ نے تعریف بیان کر دی۔ جب میں اور آپ بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی محبت میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ محبت تھی نا تو صحابہ کو ہر کام کرنے پر ابھار دیا۔ یہ محبت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں کود پڑے، دریا میں، کوئی کودے ہاں آج۔ یہ محبت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر بھی وہ کہہ رہے حسبنا اللہ۔ یہ محبت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ تھی اور کہتے وہ آگ اتنی بلند تھی کہ جو اوپر سے پرندے گزرا کرتے تھے نا تو وہ پرندے کتنی اونچائی پہ گزرتے، کہتے وہ بھون کے نا اس آگ میں گر جایا کرتے تھے، اتنی شدت والی آگ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ محبت تھی، یہ محبت تھی۔ اور کچھ یہ محبت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ کو درد نہیں محسوس ہوتا تھا، درد ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو درد نہیں فیل ہوتا تھا، درد ہوتا تھا، محبت تھی، فیل نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے پھر بھی آخد انہوں نے شروع کر دیا، کیا انہیں کوئی بے ہوشی کا ٹیکا تو نہیں لگایا گیا تھا، کوئی انجیکشن دیا تھا امیہ بن خلف نے کہ ٹھیک ہے میں ان کو بے ہوش کر دیتا ہوں اور پھر مارتا رہو اور انہیں تکلیف نہ ہو؟ نہیں دیا تھا۔ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت کا انجیکشن تھا۔ جس کو اللہ کی محبت کا انجیکشن لگ جاتا ہے وہ بندہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور آج نا اپنے دلوں سے ہر طرح کی محبت کو کھرچ کے باہر نکالتے ہیں، میں اور آپ ہم سب مل کے،
اور یقین جانے اتنے بیزار ہو جائیں نا بندو سے کہ ہر چیز پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کی کتاب کی محبت آپ پر حاوی ہو جائے، پھر وہ ٹوٹنے نہیں دے گی۔ اور مجھے یاد پڑا الحمدللہ کہ میں جب شروع میں آئی تو میں اللہ سے یہ بڑی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے لوگوں سے بیزار کر دے، مجھے لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بیزار کر دیا الحمدللہ کہ اب واللہ کہ نہیں پرواہ۔ اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اکڑ گئی ہو، میں نے کہا میں اکڑی نہیں ہوں، یہ ایک اور بات ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جب ہم اللہ کے لیے بیزار ہو جاتے ہیں پھر اللہ مجھے اور آپ کو اپنا بنا لیتے، پھر ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں محسوس رہتی۔ وہ اللہ ہی کی تو محبت تھی نا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ آج میں اور آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ آج میں کہوں نا اللہ کے ہم نے فلسطین کے لیے بھیج رہے، پیچھے میں نے یہی اعلان کیا تھا نا کہ دیتے ہیں نا اپنے اپنے زیورات، کس کس کا دل کھلا تھا؟ کھلتا ہے؟ نہیں کھلتا۔ یہ محبت تھی کس کی؟ اللہ سے محبت کی، ابوبکر سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ یہ اللہ سے محبت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے پیسے دے کے پانی خرید کے مسلمانوں کو فری میں دیتے۔ یہ اللہ سے محبت تھی کہ وہ اونٹ کے اونٹ غلہ خرید کر فری میں مسلمانوں میں تقسیم کر رہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو انسان کو بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو آپ کو بھگاتی ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت میں شدید کر دے۔ اب یہ جو آیت آتی ہے نا، یہ جہاں سے رکوع شروع ہوا ان فی خلق السماوات والارض، اس کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کا میں نے آپ کو دو مطلب بتائے نا، ایک مطلب تو یہ تھا کہ جو آیت یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانیاں، یہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جامع طور پہ کائنات کی نشانیاں مجھے اور آپ کو بتا دی کہ ذرا یہ جو تمہارے سامنے یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے نا، اس کو دیکھو، یہ پوری پھیلی ہوئی کائنات رب العالمین کا تعارف ہے۔ اس کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، دن، رات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں اس چٹائی پہ اور آپ سوچیں گے اللہ یہ چٹائی کس نے بنائی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ میں اس چیئر پہ بیٹھی ہوں، میں کہوں یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ ٹیبل بنانے والے نے کیا ہی خوبصورت بنایا، یہ فلاں بلڈنگ کسی نے کتنی پیاری بنائی ہے، یہ گاڑی کتنی اچھی ہے۔ کبھی کبھی یہ درختوں کو بھی دیکھ کے کہا کرے یہ بنانے والے نے کیا خوبصورت بنائے۔ اور جس نے بنائے، جس نے اتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی، اس ذات کی خود اپنے خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ پوری جتنی بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے اللہ پہ غور و فکر کیا کریں۔ کبھی باہر بیٹھا کریں کھلے آسمان کے نیچے۔ آج کل ہمیں موبائل سے فرصت ملے تو آسمانوں کے نیچے بیٹھ کے قدرت کے حسین نظاروں کا مظاہرہ کریں نا، چلتے چلتے بھی کیا کریں۔ اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات سے محبت ہوگی جتنی آپ یہ کائنات کے قریب جائیں گے، جتنا آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اتنا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور جتنا آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اتنی آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، اتنے آپ اللہ کی محبت میں شدید ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ سے اکیلے میں باتیں کیا کرے، تنہائی میں باتیں کیا کرے، اپنے آپ کو دیکھ کے اللہ سے باتیں کیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کتنا پیارا بنایا نا اللہ نے پیارا۔ کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ وہ دوسری زیادہ پیاری ہے، میرا تھوڑا قد اونچا ہوتا، کوئی تھوڑا نیچا ہوتا، کوئی میری ناک پتلی ہوتی، کوئی میری آنکھیں ایسی ہوتی، کبھی ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے ہم انسان ہیں، ہم کہتے رہتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کہ اللہ آپ نے مجھے بڑا پیارا بنایا، بڑے پیارے ہیں آپ نے، بڑا خوبصورت مجھے بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو نقشے کھینچے، دو رخ دیے تصویر کے۔ ایک وہ ہیں جو انکار کرنے والے نہ بھی سمجھے۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، دوسروں سے محبت کرتے۔ تو میں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کر دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ میری محبت میں شدید ہوتے۔ آج ہم نے بس دو خانے بنا لے، ایک طرف لکھ لیں دوسروں کے ساتھ محبت میں شدید، اور ایک طرف لکھ لیں اللہ سے محبت میں شدید۔ تو آج میں نے اور آپ نے دوسروں سے محبت کی شدید والا خانہ چھوڑ کے ہجرت کر کے اللہ سے شدید محبت والے خانے میں آنا ہے۔ میں نے اور آپ نے آج ہجرت کرنی ہے۔
آج میں اور آپ چھوڑنے جا رہے ہیں دنیا کی محبتوں کو، لوگوں کی محبتوں کو، لوگوں کو چھوڑ کے، لوگوں کو لے کے ہم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ اب نہیں کرنا، اب جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنا ہے۔ ایون کہ کسی کو پانی کا گلاس بھی پلانا ہے تو اللہ کی محبت میں پلانا ہے۔ ایون کہ کسی کو پینسل بھی لے کے دینی ہے تو اللہ کی محبت میں لے کے دینی ہے۔ مال بھی لگانا ہے تو اللہ کی محبت میں لگانا ہے۔ جان بھی لگانی ہے تو اللہ کی محبت میں لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم 1:12 ہوئے، اچھا ٹھیک ہے۔ بور ہو رہے بھگ گئے؟ رکوع نمبر 5 ہے، ٹاپک لکھیں حلال اور حرام کے احکامات اللہ کی طرف سے۔ حلال اور حرام کے احکامات اللہ کی طرف سے، ٹاپک ہے رکوع نمبر 5 کا، حلال اور حرام کے احکامات اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایہا الناس، پھر پوری انسانیت سے خطاب ہے رب العالمین کا، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال پاکیزہ، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو۔ اس لائن کو ضرور انڈر لائن کرے اپنے اپنے مصحف پہ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کو فالو نہ کرو، شیطان کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ آگے ہی اللہ نے فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، یہ بھی بہت پیاری آیت ہے، اس کو بھی آپ ضرور انڈر لائن کریں، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان کی پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا کس کو؟ آباؤہم، اپنے باپ دادا کو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ہے نا یہی بات؟ آج جیسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہی کہہ رہے۔ اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے حرام کیا تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو بلندی سے گر کر مرا یا جس پر لیا گیا غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ کیا کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں؟ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو رشوت لے لیتے ہیں، چلے لے لیا سود، کیا ہو گیا، کتنا سا عرصہ کھا لیں گے، یہ جو آج کل بینکنگ کا سسٹم ہے کتنا سا کھا لیں گے، کوئی زیادہ 500 1000 مل بھی گیا تو کیا کر لیں گے، کیا کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں؟ آگ کھا رہے ہیں۔ اور اب ان کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، کب؟ قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسوں میں شامل نہ فرمائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، درد دینے والا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب کو نجات کے بدلے۔ کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا ہے آگ پر؟ یہ سوال ہو رہا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے کیسے تم آگ پر صبر کر لو گے؟ اگر تم اتنے صابر کیسے بن گئے ہو کہ تم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہو، تمہیں اپنی موت، اپنی جو جہنم کی آگ ہے وہ تمہیں بھول گئی ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تم کیسے اتنے صبر والے بن گئے ہو؟ تم کیسے صبر کر لو گے؟ ابھی تو تمہیں چنگاری لگ جائے اور تم چیخ کر اٹھ جاتے ہو، وہ جہنم کیسے برداشت کر لو گے؟ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔
اللہ اکبر. یہ جو رکوع نمبر 5 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکامات واضح کر دیے کہ یہ جو حلال اور حرام کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, یہ کسی بندے کو نہیں دیے. جو چیزیں حلال کرنی تھی رب العالمین نے حلال کر دی, جو حرام کرنی تھی وہ اللہ نے حرام کر دی. اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال جاننا ہے, جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام جاننا ہے. اپنی مرضی سے اب ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے. زمانہ بدلے, ماڈرنزم آئے, دنیا چاند پر پہنچ جائے یا نہ پہنچے, میں نے اور آپ نے کرنا وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا. اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا میرے اور آپ کی فطرت میں اپنی محبت ضرور رکھی ہے. میری اور آپ کی فطرت میں اپنی محبت, اللہ کی محبت ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن شرک کیا, کس چیز کا نام ہے؟ ایک بڑی پیاری ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے شرک کی. وہ لکھے کہ جذبات عبودیت کی تسکین کے لیے, جذبات عبودیت کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو مرکز بنا لینا, یہ شرک ہوتا ہے. جذبات عبودیت کیا ہوتی ہے؟ عبودیت عبد سے آیا بندہ, اس کے جو جذبات ہیں وہ کس ذات سے پورے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے پورے ہوتے ہیں. لیکن کیا کیا, اب دیکھیں نا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے نا. اللہ نے خود فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں اور آپ کس چیز میں سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ہم جب بہت زیادہ تھکے ہوتے تو کیا کرتے رہتے؟ کوئی گانا لایا سا تھوڑا ذہن ٹھیک ہے, نہیں مل سکتا. یہ ہم نے شرک شروع کر دی. یہ شرک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اللہ کے مقام پر کسی اور کو رکھ دیا ہے. اور یہ کام مجھ سے اور آپ سے کروا کون رہا ہے؟ شیطان. اللہ یہی فرما رہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ابھی آپ نے آیت میں پڑھا, اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہیں حکم کس کا دے رہا ہے؟ الفحشاء, بے حیائی کا حکم دے رہا ہے. وہ اور کس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے؟ یہ بے حیائی کی باتیں جو مجھ سے اور آپ سے کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے اس کے قدموں کی پیروی تم نہ کرو, بلکہ کس کی کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر گمراہ نہیں ہوتا. مطلب یہ بات نہیں ہے کہ انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب حقیقی اللہ کی جگہ پر اپنی مرضی سے انسان نقلی خداؤں کو بنا لیتا ہے, انسان گمراہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ زندہ انسان ہو, چاہے وہ مرا ہوا انسان ہو, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ نفس ہو, چاہے وہ دنیا ہو. جس چیز کو بھی اللہ کے آگے رکھیں گے وہ چیز مجھے اور آپ کو گمراہ کر لے گی. اور یہ یہاں پہ یاد رکھیں, جس جگہ پہ میرا رب العالمین ہے نا اس پہ, اور آپ کی ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اللہ پوری کرے گا. اگلے رکوع میں ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. شیطان نے مجھے اور آپ کو بہکایا, ہمیں جو اللہ سے محبت کرنی تھی اس نے وہ چیز ہم سے لے کے نا ہمیں دوسرے لوگوں کی محبتوں میں مبتلا کر دیا. آج دیکھیں نا ہماری نوجوان نسل تباہ نہیں ہو رہی ہے, سچی سی بات ہے. آج ہماری نوجوان نسل کیوں زیادہ خودکشی کر رہی ہے؟ آپ جس سے بھی ملے, میں ہزار ایسی بندیوں سے ملی ہوں جو پریشان ہوتی ہے, سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے, خدا کی بندیوں آپ کو کیا, اب مجھے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں مل رہا, اب میں جیوں تو کس کے لیے جیوں؟ اللہ نے کس کے لیے جینے کے لیے بھیجا تھا دنیا میں؟ اللہ نے کہا تھا جا کے دوسروں سے محبت کریں, نہیں کرنی کسی اور سے. اپنے اللہ کے مقام پہ کسی کو نہ رکھے. کیا سچی بات بتائے, کیا آج ہمارے بچے, ہماری نوجوان نسل, میں صرف آپ کے بچوں کو کی نہیں بات کر رہی, میں ٹوٹل یوتھ کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ امت مسلمہ کے سارے بچے ہمارے بچے ہیں. کیوں, کس چیز نے انہیں, کیا آپ کو بچے نہیں پریشان نظر آ رہے؟ رات پوری آپ کو موبائل پہ غصے ہوئے. ٹھیک ہے, اچھی چیز دیکھیں تو وہ تو اچھی چیز ہے, لیکن بری چیزوں پہ مبتلا. یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ شیطان نے انہیں اس قدر بہکا دیا ہے. اور میں کہتی ہوں سب سے قیمتی خزانہ یوتھ ہے, سب سے قیمتی خزانہ نوجوان ہے. آج کے نوجوان اٹھ جائیں تو یہ اسلام کا جھنڈا پھر سے غالب آ سکتا ہے. کیوں؟ آج کے بچے صرف پیدائشی مسلمان نہیں ہیں, وہ ہر بات پہ دلیل مانگتے. کیا نہیں مانگتے آپ کے بچے؟ یہ ہوا تو کیسے ہوا؟ آخر مجھے وجہ بتائیں, لاجک ہونی چاہیے. آج کے لوگ, آج کے بچے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. اور میں کہتی ہوں آج کے اگر نوجوان اٹھ جائیں تو اسلام بہت چھا جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کرے اس وہ کب, جب آپ انہیں اللہ سے محبت کرنا سکھائیں گے, جب انہیں اللہ کا مقام دکھائیں گے. ہم اصل میں اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی محبت دیں,
لوگوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھائیں، اور خاص کر کے اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھائیں. اب کہاں کریں نا بچوں سے، اللہ تعالیٰ تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس نے آپ کو انعام کے طور پر آنکھیں دی، کان دیے، بہت ساری چیزیں دی. اللہ سے محبت کرنا سکھائیں. تو شیطان نے ہمیں غیر اللہ کی محبت میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دیا. کل ہی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دنیا کی محبت اللہ اور بندے میں جدائی ڈال دیتی ہے. تو آج ہم نے غیر اللہ کو دل میں ٹٹول کے دیکھیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو مجھے اللہ سے آگے ہے، جس کی بات کو میں زیادہ ترجیح دیتی ہوں اللہ کی آگے. تو اس کو ہم نے آج نکال کے کھینچ کے نا ادھر پرے پھینک کے جانا ہے. آج ہم نے ادھر سے لے کے نہیں جانا اس کو، آج ہم نے یہاں سے اللہ کی محبت کو لے کے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ غیر اللہ کو نکالنا ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کھانے کی بھی بات بتائی ہے کہ کھانے میں بھی حلال اور حرام ہے. سو تم وہی کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے، کھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب تم کھاؤ تو پھر اس کا حق بھی ادا کیا کرو. اور اس کا حق کیا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، شکر ادا کرو اللہ کا. تو آج میں نے اور آپ نے شکر کرنے والا بنا. شاکر اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، شکر کرنے والے، صبر کرنے والے. آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے نا پھر بھی کیا کہا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں. اچھا جی، رکوع نمبر 6 ہے، اس کا ٹاپک ہے رضائے الہی. کہ بس کر دوں، بس کر دوں، تھک گئے ہوں گے تو بس کر دوں. دھوپ میں بیٹھے ہیں نا، مشکل ہوتا ہے. رضائے الہی، رکوع نمبر 6 ٹاپک رضائے الہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں نیکی کہ تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور سب نبیوں پر، اور اپنا مال دے اللہ کی محبت سے. علی حبہ، اللہ اکبر. اس کی محبت سے کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز. واقام الصلاۃ، اور دیا کرے زکوٰۃ. جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت اور سختی میں. فی البأساء والضراء، صبر صرف خوشی کے موقع پر نہیں ہوتا، کس کس موقع پر ہوتا ہے؟ مشکل میں، تنگی میں بھی دیتے ہیں. وحین البعث، اور لڑائی کے وقت، جہاد کے وقت. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، بدلہ. جو مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. پس جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ. یہاں پہ کیا لکھا تھا؟ کوئی اپنے مصحف سے پڑھے کچھ. جی، پسندیدہ تعین سے چاہیے کہ طلب کرے خون بہا دستور کے مطابق، اور چاہیے کہ ادا کرے اچھی طرح. یہ تخفیف ہے، رعایت کی گئی ہے، ہلکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے. تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیز کرنے لگو. کیسے قصاص میں زندگی ہے؟ بدلہ لینے سے کیسے زندگی ہے؟ ایک بندہ دوسرے کا قتل کر رہا ہے، آپ اس کو قتل کریں گے تو جو دوسرا قاتل ہوگا وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے قتل کرنا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جو سزائیں منتخب کی ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں کی، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اچھا جی، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کو موت. کیا فرض کیا گیا ہے؟ بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کی وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے. پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ اپنے بدلنے والوں پر ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا،
پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ ساری آیات میری اور آپ کی تربیت کی آیات ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزیں بتائی ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت بر بھی آتی ہے، یہ جو پہلی آیت ہے لیس البر ان تولوا، اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا مقصد بتا دیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے کر آنا ہے، پہلی چیز یہ۔ پھر آپ نے بانٹنے والا بننا ہے۔ آپ نے آج سے، میں نے اور آپ نے، جو رشتہ داروں کو، جو یتیموں کو، جو مسکینوں کو، جو مسافروں کو، اکثر جب سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے نا، تو دل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ میں، کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کا خرچہ نہ ہو، اور کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو میں بچیے گا چلو زیادہ اچھی گل، تو ہم نے خرچ کرنے والا بننا ہے۔ کیوں؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اعلی حبہ، اس کی محبت میں۔ آپ یہ نہ سوچا کرے اس کا ثواب نہیں ہوگا، یہ بھی ثواب والے کام ہے۔ یہ آپ دیکھیں اللہ نے کس طرح دین کو بیلنس کر کے دیا ہمیں، کیا کیا قرآن میں اتارا گیا، اعلی حبہ، اس کی محبت میں، اور غلام آزاد کے، اور مانگنے والوں کو۔ اب آج سے یہ ٹھان لیں کہ آپ جو اہل القرآن لوگ ہیں، آپ جائیں گے اب بازاروں میں عید کی شاپنگز کرنے کے لیے، آپ کو بہت مانگنے والے ملیں گے، تو آپ نے تیوریاں نہیں چڑھانی، کچھ پاس ہوا تو پیار سے، محبت سے دے دینے، کس لیے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ٹھیک ہو گیا؟ اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور مشکل اور تنگی میں کیا بن جانا ہے؟ صابر بن جانا ہے، صبر کرنے والے بن جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو رکوع ہے نا، یہ بس ایک لفظ لکھ لے کہ یہ پورا اسلام کا درخت ہے، یہ والا رکوع اسلام کا درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے میری اور آپ کی زندگی پوری پائی جاتی ہے، اس کی چھاؤں میں۔ اگر اس پہ میں اور آپ عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہاں پہ نیکی کا جامع تفصیلاً رب العالمین نے تعارف دیا ہے، قصاص کے بارے میں، بدلہ، دیت، یہ ساری چیزیں، اور یہ جب میں اور آپ کریں گے تو پھر کیا ملے گی؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ۔ چلے کافی ہے آج کے لیے، اللہ تعالیٰ یہی بات میرے اور آپ کے دل میں اتار دے۔ رکوع آپ لوگوں نے یاد رکھنا کتنے کیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ باقی الحمدللہ سوموار کو پہلا روزہ ہے، سوموار کو پہلا روزہ ہے نا، انشاءاللہ۔ تو پھر آپ نے اتوار کو کافی سارے کام بھی کرنے ہوں گے نا، جیسے گھر کی صفائی ستھرائی ہیں کرنے روزہ کرنے، لیکن اتوار کو یہ ہوگا کہ اب سوموار میں آپ کا روزہ بھی شروع ہو رہا ہے تو ایک ایکسٹرا بوجھ ہوگا آپ پہ نا، تو پھر چلیں آپ کا اتوار کی یہاں پہ چھٹی دے دیتے ہیں، لیکن سوموار سے پھر ہم نے ریگولر شروع کرنا، پھر کھانے کا بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اتوار کو آپ نے جتنے بھی کام سمیٹنے وہ آپ کر لیں، تو سوموار سے پھر کل تو آئیں گے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اتوار کی چھٹی ہے تو سوموار سے پھر ہم پراپرلی انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چھٹی ہے، مجھے چھٹی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔